ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم. وعن النبي الأمين الكريم أنه قال إن الله اصطفاني من بني كنانة ومن بني كنانة من بني هاشم ومن بني هاشم من قريش وأنا من قريش أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، زندگی یہ بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ ہمارے زندگی کا جو بھی وقت اپنے نبی کی یاد اور ان کے ذکر اور تذکرے میں گزر جائے. کسی بزرگ سے پوچھا گیا، ان کی عمر تقریباً 70 سال کی تھی، تو پوچھا جاتا ہے، یہاں فیشن شاید نہ ہو بتانے کا کہ بھائی عمر کیا ہے، چھپاتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کیا مقصد ہے، لیکن کبھی کبھی رحم آ جاتا ہے کسی کی کیفیت کو دیکھ کر کے، اس کی سچویشن کو دیکھ کر کے، بھائی کتنے سال کے وہ ہے، وہ بیچارہ پھر تخیار کا لگتا ہے، صفن تخیار کا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہے صفن تخیار کا لیکن اپنے خسون تھائد کی بنیاد پہ 500 تک لگتا ہے نا. تو پوچھا جاتا ہے کہ اس بزرگ کے چہرے پہ جو چمک تھی، نور تھا، تو اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کتنے سال کے ہیں؟ تو کہا میں 2.5 سال کا ہوں. تو یہ حالت 2 اور آدھا. کہا بھائی منظور رہ گیا مذاق کرنے کا، بال سارے سفید ہو گئے، لاٹھی لے کر کے آپ چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 2.5 سال، 2 اور آدھا سال. رو پڑے، کہا نہیں، عمر تو میری یقیناً اب 70 کے قریب ہو گئی ہے، لیکن 2.5 سال اس لیے کہتا ہوں کہ وہ 2.5 سال جوار رسول میں گزرا ہے. میں اسی کو زندگی سمجھتا ہوں، اسی کو لیفتائی کامیاب سمجھتا ہوں جو حضور کے قریب اور حضور کے بارگاہ میں گزرا ہے. تو وقت تو سب کچھ گزرتا ہے، لیکن وہ وقت جو یاد نبی میں گزرے اس سے بہتر کوئی رات نہیں، اور جو دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرے اس سے بہتر کوئی دن نہیں. تو آپ پہ کم سے کم یہ کیفیت، یہ ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے نبی کی بارگاہ میں ہیں اور ان کا ذکر سنانے کے لیے حاضر ہیں. اسی لیے میلاد کو مستحب اور مستحسن کہا جاتا ہے کہ میلاد شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ذکر کے بعد، حمد کے بعد حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی سیرت بیان کی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو بیان کیا جاتا ہے، حضور کے کمالات کو بیان کیا جاتا ہے. اسی لیے محفلیں ہوتی ہیں، ورنہ نہ کھانا کوئی مقصد ہے، نہ ہمارا اور آپ کا بیٹھنا کوئی مقصد ہے. توری سننے کے لیے میں نے دیکھا کہ مسجد کے باہر
3-3 گھنٹہ لوگ جو ہے کھڑے ہو کر کے توری سنتے ہیں، لیکن 4 رکعت نماز سنت پڑھنی ہو تو کمر میں درد ہو جاتی ہے اور کرسی لانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم کسی توری اور کسی اسٹوری سننے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبت کا نذرانہ، کیونکہ تقاضائے ضبط محبت ہے آنسو، ہوا بند ہوگی تو برسات ہوگی۔ جب موسم ہوتا ہے تو آدمی کو اس موسم سے فائدہ اٹھانے کا جی بھی لگتا ہے۔ تو چونکہ یہ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، پیدائش کا، آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے کا، جس کو ولادت کہا جاتا ہے۔ میں نے کل کہا تھا آپ سے کہ میں کوشش کروں گا، دیکھیے اصل میں نے بزرگوں سے کہا تھا کہ یہ ہماری جو مجلس ہو نا، اس کا ایک مقصد ہے، ایک دلہن ہے کہ ہم کم سے کم 12 دن میں حضور کی سیرت کی کچھ باتوں کو سیکھ لیں۔ یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے، اور یقین جانیے کہ اس سے بہتر اور کوئی پڑھنا نہیں ہوگا کہ مسلمان اپنے نبی کی سیرت کو سنے یا اپنے نبی کی سیرت کو پڑھے۔ اس سے بڑھ کر کے پڑھنا کیا ہوگا؟ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ حضور کی سیرت کو ہم پڑھیں، حضور کی سیرت کو جانیں۔ اسی لیے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صحابہ نے پوچھا کہ اے مسلمانوں کی ماں، حضور کی سیرت کو بتاؤ کہ حضور کا خلق کیا ہے، حضور کا کریکٹر کیا ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا خدرات کیا ہے، تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں نہیں دیکھتے ہو، ہم تو مجسم قرآن ہے، کانا خلقہ القرآن، قرآن جو ہے وہی ان کی سیرت ہے، وہی ان کا اخلاق ہے۔ تو قرآن ہم اس نیت سے پڑھیں کہ حضور کی سیرت کو ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث کو اس لیے ہم سنیں کہ حضور کی سیرت کو ہم پڑھ رہے ہیں، تقریر کو ہم اس لیے پڑھیں سنیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن رہے ہیں۔ مقصد یہی تھا، لیکن بہرحال جو بھی ہو اللہ تعالیٰ اس میں فائدہ اور برکت عطا فرمائے، مجلسیں رائگاں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو، میں محبوب کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اتنے صفات ہیں کہ اگر کوئی لکھتا جائے، لکھنا چاہے تو لکھ نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی۔ اگر اللہ کے کلمہ کو یعنی حضور کی تعریف کو تم کرنا چاہو تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، درختوں کو قلم بنا لو، پین بنا لو، لکھنے کے لیے یہ سارے درخت اور یہ سارے پیڑ قلم کے طور پہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا کلمہ، حضور کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ ہم کسی کی تعریف تو اسی وقت صحیح معنوں میں کر سکتے ہیں جس کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں، تبھی تو تعریف کریں گے، اور جس کو ہم پہچانتے نہیں تو اس کی تعریف، اس کا انٹروڈکشن کیسے کر سکتے ہیں، اس کا تعارف کیسے کر سکتے ہیں؟ جب پہچانیں گے تب تو کر سکتے ہیں، اور جب ہم کسی کو پہچانتے نہیں، مثلا کوئی آیا آدمی، اس کو میں نہیں پہچانتا اور حاجی صاحب کہہ دیں کہ مولانا صاحب انٹروڈکشن کیجئے، تعارف کیجئے، بکیت کرائیے کہ یہ کون ہے، تو ظاہر سی بات ہے میں نہیں جانتا کہ اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کا خاندان کا نام کیا ہے، یہ کوالیفائڈ کتنا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کرتا ہے، تو میں کیا کراؤں گا؟ کراؤں گا اسی کا تعارف، اسی کو بتاؤں گا جس کو میں پہچانتا ہوں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کو کون پہچانوا سکتا ہے؟ نبی کو مخلوقات میں کوئی کما حقوق پہچانتا ہی نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ایک مرتبہ کہا تھا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کسی نے نہیں جانا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق حضور کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، عمر فاروق نہیں جان سکتے، صحابہ کرام نہیں جان سکتے، تو ہما شما ارے ہم جو کچھ یہ کہتے ہیں یہ صرف غلامی کے طور پر یا رسول اللہ، یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہم آپ کی بارگاہ میں نذران محبت لے کر کے آئے ہیں، آپ قبول فرما لیں۔ اور کریموں کی شان یہ ہے، کریموں کی شان یہ ہے کہ وہ جیسا بھی تحفہ ہے قبول کر لیتے ہیں۔ شریف انسان کی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی تحفہ دیں تو شریف انسان جو ہوگا بڑی محبت سے شکریہ ادا کر کے جزاک اللہ، بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید خوشیاں عطا فرمائے، آپ نے مجھے یہ گفٹ دیا، میں نے اس کو قبول کیا، بہت پیارا گفٹ ہے، شریف آدمی کہے گا۔ لیکن جو اپنے ذہن میں خناس رہے، یہ نہیں، مجھے نہیں پسند ہے، لے جاؤ، تو ظاہر سی بات ہے یہ شریفوں کا کام ہے،
نہیں، دنیا کا شریف چھوٹے سے چھوٹے نذرانے کو مسکراتے ہوئے قبول کرتا ہے، جو شریفوں کا شریف آقائے کائنات ہے، اگر ان کی بارگاہ میں ان کے امتیوں کا کوئی بھی گفٹ، کوئی بھی کدو، کوئی بھی تحفہ چھوٹے ہی انداز میں پہنچے تو رسول اللہ مسکرا کر کے قبول کرتے ہیں۔ یہ لوخص ہے، یہ عقلی بات ہے، اس میں کسی طرح سے آپ کو شبہ میں نہیں آنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب تمام شریفوں کے، تمام کریموں کے کریم ہیں۔ تو یہ نذران محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، اس لیے کہ اللہ نے محبوب بنایا، میں اس بات پہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے سب سے پہلی مخلوق اپنے محبوب کو بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دیکھتا رہا، میرا محبوب ہے، میرا محبوب ہے، اور حضور سجدے میں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بہت سال بعد، تقریباً 500 سال کے بعد، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرا محبوب اب دنیا میں جائے، تو اللہ نے اپنے محبوب کے بھیجے جانے کا جو راستہ بنایا، جو شجرہ بنایا اور جو خاندان بنایا، وہ بڑا نرالا تھا۔ حضرت عبداللہ بن اسقا، واصلہ بن اسقا کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفانی، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ کو چن لیا ہے۔ چننے کا لفظ، استفاء کا لفظ، اسی سے مصطفیٰ آپ کہتے ہیں نا، مصطفیٰ، مجتبی۔ مصطفیٰ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو چن لیا ہے۔ چننے کا مطلب یہ ہے کہ جو تمام چیزوں میں سب سے بیسٹ اور عمدہ ہو، اعلیٰ ہو، رب نے اس کو اپنایا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تمام مخلوقات میں جو سب سے بیسٹ ہو، سب سے اعلیٰ ہو، رب نے اس کو اپنایا ہے، رب نے اس کو لیا ہے، رب نے اس کو اپنے قریب کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجنے کی تیاری کی تو خاندان کو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو چن لیا بنو کنانہ سے۔ یہ بنو کنانہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم جو پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نسل سے ہیں، بنو کنانہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا، اور پھر بنو کنانہ سے قریش کو منتخب فرمایا، پھر قریش سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور میں بنو ہاشم سے ہوں۔ اسی لیے ابھی کبھی کبھی آپ لوگ سنتے ہوں گے تقریروں میں اور نعت میں، حضور کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرشی، قریشی۔ قریشی کہتے ہیں نا حضور کو کہ حضور قریشی ہے، سنا ہے کہ نہیں؟ کبھی سنا ہے آپ؟ حضور کو کہا جاتا ہے مطلبی، مطلبی، سنا ہے کہ نہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے نسب، آپ کے آبا اجداد میں جو بزرگوں کے نام ہیں ان ناموں کی نسبت کی جاتی ہے۔ آپ بولتے ہیں نا صاحب دین، فلاں صاحب، اور کیا میں سید صاحب، خان صاحب، مغل صاحب وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو بزرگوں کا نام ہوتا ہے، فیملی نام ہوتا ہے بڑوں کا، اسی سے جوڑا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی کہا جاتا ہے، مطلبی کہا جاتا ہے، ہاشمی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کے پردادا کا کیا نام تھا؟ ہاشم۔ یاد ہوگا میں نے کل بتایا تھا کہ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں کون ہے؟ حضرت عبد المطلب، اور حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ۔ یہ اب میں پورا تو نہیں، اگر بنو اسماعیل بنو کنانہ سے لاؤں تو تقریباً 40 بڑے بڑے بزرگوں کے جو نام آئیں گے بہت وقت لگے گا، 3 کو میں لیتا ہوں، لیکن یہ بتا دوں قریش کو، قریش کہتے ہیں کہ قبیلے قریش۔ ایک مرتبہ، وقت بہت تنگ ہے اور یہ علمی ساری باتیں ہیں، میں یہ چاہتا تھا کہ سیرت کو کچھ سیکھیں اور سنائیں، لیکن آپ پڑھیں، مدرسوں میں آئیں، حدیث کی کتابوں کو آج کل اچھے ترجمے مختلف زبانوں میں سنیوں کے اہل سنت و جماعت کے، خدا را پڑھیں حدیث کو۔ جب آپ پڑھیں گے تو ایک میں بات بتاتا ہوں، حدیث کو جب آپ پڑھیں گے اور جب دل لگا کر کے آپ پڑھیں گے تو آپ پر کبھی یہ کیفیت طاری ہوگی کہ آپ حضور کی بارگاہ میں بیٹھیں گے، یہ کیفیت طاری ہوگی۔ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ کا مقام ہے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں، یہ تو ان کا کرم ہے، لیکن اگر دل لگا کر کے حدیث کو پڑھیں گے اور حدیث کو سنیں گے تو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوگا کہ حضور کی محفل میں آپ بیٹھے، ایسا لگے گا۔
تو حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قریش کیا ہے؟ کیوں قریش کہا گیا؟ اصل میں قریش نام نہیں ہے، اصل نام حضور کے لکڑ دادا میں بہت اوپر میں عدنان سے اوپر جو آئیں گے نام تھا فہر، لیکن ان کو قریش کہا جاتا تھا سارے عرب میں۔ اس لیے قریش کہا جاتا تھا کہ سمندر میں سی میں ایک مچھلی ہے جو تمام مچھلیوں کی سردار ہوتی ہے اور غالب ہوتی ہے، بڑی طاقتور ہوتی ہے، چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کو کھا پی جاتی ہے، کوئی اس کے مقابلے نہیں آتا۔ تو اہل عرب میں جو قریش فہر تھے تمام لوگوں میں اتنے بہادر تھے کہ کوئی بھی ان کے مقابلے میں نہیں آتا تھا، تو اہل عرب نے آپ کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امیر معاویہ کے پاس آئے اور وہاں عمرو ابن عاص موجود تھے۔ تو حضرت عمرو ابن عاص صحابی رسول نے امتحاناً کی عبداللہ ابن عباس سید المفسرین ہیں اور علم کے پہاڑ ہیں، میں ان کو آزمانا چاہتا ہوں کہ ان کو اس بارے میں معلوم ہے کہ نہیں۔ تو عمرو ابن عاص نے کہا کہ اے صاحبزادے، آپ یہ بتائیے کہ تمام قبیلے عرب میں قریش کو بہت بڑا کہا جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے۔ قریش کو قریش اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام عرب کے قبیلوں میں خاندان قریش سب سے طاقتور تھا۔ برجستہ عمرو ابن عاص نے کہا کہ اچھا کوئی شعر بھی آتا ہے؟ تو آپ نے عربی میں 5 شعر پڑھ کر کے فوراً سنایا، اور آپ نے پیشانی کو اور ہاتھ کو چوم لیا کہ ان کو اس لیے نہیں سید المفسرین کہا جاتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے ان کے دل میں علم مصطفیٰ کو ڈال دیا ہے کہ جو بھی سوال کیا جاتا ہے فٹافٹ فوراً یہ بتا دیتے ہیں۔ تو قریش اس لیے، قریش کے اولاد میں حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد المطلب، ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں صرف بتاتا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں جب حجاج آتے اس زمانے کے اعتبار سے، تو اتنے سخی اور اتنے داتا اور اتنے شریف تھے کہ پورے مکے میں تمام حاجیوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، اونٹ کو ذبح کر کے گوشت کھلانا آپ نے اپنی زندگی کا شیوا رکھ لیا تھا۔ اس لیے پورے عرب کے لوگ حضرت ہاشم کو، جن کا اصلی نام عمرو تھا، حضرت ہاشم کو اپنا سردار بنایا۔ اور ان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جب وہ کعبہ کے سامنے بیٹھتے تھے، ان کی پیشانی سے نور جب چمکتا تھا تو پیشانی کے نور سے کعبہ کی دیوار چمک جایا کرتی تھی۔ یہ کون سا نور تھا؟ ارے ہاشم کے پیشانی میں اللہ کے پیارے حبیب کا نور چمک رہا تھا۔ جس طرح سے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیشانی میں حضور کا نور چمکا تھا، اسی طرح سے یہ نور منتقل ہوتے ہوتے، یہ نور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوتے اسی طرح سے گزر رہا ہے۔ ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مدینہ طیبہ اس زمانے میں صرف کہا جاتا تھا، وہاں ہوا، اور ان سے جو ایک صاحبزادے پیدا ہوئے، اللہ کی شان یہ کہ ایک بال ان کا پیدائشی وائٹ تھا۔ کیا تھا؟ وائٹ تھا، پیدائشی طور پر ایک بال صرف جو ہے سفید تھا۔ عربی میں، عربی زبان میں شیبتن کے معنی ہوتے ہیں چاندی کی طرح چمک، اس لیے آپ کا نام شیبت الحمد رکھا گیا، یعنی حضرت ہاشم کے بیٹے کا نام کیا رکھا گیا؟ شیبت الحمد۔ نوٹ کر لیجئے، یاد کر لیجئے، کام آئے گا۔ تقریریں تو سنتے ہیں لیکن یہ نوٹ کیجئے، ہاشم کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ شیبت الحمد۔ یہ مدینے میں رہے، مکہ مکرمہ سے ایک قافلہ مدینے میں آیا تو دیکھا کہ شیبت الحمد جو ہیں کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ جب یہ قافلہ مکے میں گیا تو آپ کے چچا سے کہا، جن کا کیا نام تھا؟ مطلب سے کہا کہ آپ کا بھتیجا جو ہے مدینہ طیبہ میں قسم و پرسی کی زندگی گزار رہا ہے، آپ جا کر کے لے آئیے۔ چنانچہ اسی دن آپ سوار ہو کر کے مدینہ آئے اور پھر ننیال سے، ان کے ننیال سے لے کر کے مکہ مکرمہ پہنچے۔
جب مکہ مکرمہ پہنچے تو پیچھے جو ہے سواری پر شیبۃ الحمد مطلب کے پیچھے جو ہے بیٹھائے ہوئے تھے. تو اہل مکہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ چونکہ کپڑا بہت ہی پھٹا پرانا تھا زمانے کے اعتبار سے، تو شرم کی وجہ سے کہا کہ یہ میرا غلام ہے. عربی زبان میں غلام کا معنی عبد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عبد ہوتا ہے. اسی وجہ سے اہل مکہ شیبۃ الحمد کو کیا کہنے لگے؟ عبد المطلب. کیا کہنے لگے؟ نام اصل کیا تھا؟ شیبۃ الحمد. لیکن اہل مکہ اب کیا کہنے لگے؟ عبد المطلب. اب یہاں پر ایک مسئلہ میں بتلا دوں. عبد کے معنی ہوتے ہیں بندہ کے، اور عربی زبان میں عبد کے معنی غلام کے ہوتے ہیں. جیسا کہ حدیث پاک اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ مطلب کا غلام اگر بندہ ہی صرف معنی ہوتا تو اہل عرب جو لغات عرب کے ماہر تھے وہ عبد المطلب نہیں کہتے. پتہ یہ چلا کہ عبد المصطفیٰ نام رکھنا، عبد الرسول نام رکھنا، عبد الحسین نام رکھنا، یہ سارے نام رکھنا جائز ہے، بابرکت ہے، اس لیے کہ عبد کا صرف معنی بندہ نہیں بلکہ عبد کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، جیسے کہ عبد المطلب کا معنی ہوا تھا مطلب کا غلام. بات سمجھ میں آئی؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم کہتے ہو کہ عبد الرسول، عبد المصطفیٰ، یہ تو تم نے شرک کر دیا. مصطفیٰ کا بندہ، رسول کا بندہ. ارے ظالم، ایک لفظ کا صرف ایک معنی نہیں ہوتا ہے، کئی معنی ہوتے ہیں. جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوگی، عبداللہ کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو وہاں معنی ہوگا اللہ کا بندہ. عبد الرحمن کی طرف جب اس کی نسبت ہوگی تو وہاں معنی ہوگا رحمان کا بندہ. لیکن جب رسول اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو یہاں معنی ہوگا کہ رسول کا غلام، مصطفیٰ کا غلام. اس لیے کہ رسول کا کوئی بندہ نہیں ہوتا ہے، امتی اور غلام ہوتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. یا احمد رضا لا تخف فإنک عبد للمصطفیٰ فلک امان فلک امان. اے عبد المصطفیٰ، اے احمد رضا، تم خوف نہ کرو اس لیے کہ تم عبد المصطفیٰ رسول اللہ کے غلام. تو عبد المطلب کا نام شیبۃ الحمد تھا، بڑے خوبصورت وجیح. اب ظاہر سی بات ہے کہ آگے بڑھوں کی بات کو ختم کروں. ظاہر سی بات ہے کہ ختم ہی کرنا ہوگا چونکہ کل اسکول ہے اور ظاہر سی بات ہے مصروفیات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو جو شان، چونکہ یہ حضور کے دادا ہیں تو اسی طرح سے شان بھی ایسی تھی کہ چہرہ جو ہے چاند کی طرح چمکتا تھا. اور اہل مکہ پر جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی، قحط پڑتا تھا، سوکھا پڑتا تھا، تو عبد المطلب کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ حضور دعا کر دیں. اور آپ کعبے کے سائے میں دعا ہاتھ اٹھا کر کے کہتے تھے تو نور مصطفیٰ جو آپ کی پیشانی میں تھا، اس نور مصطفیٰ کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ بارش فرماتا تھا، وباؤں کو دور فرماتا تھا. اور پھر کعبہ کی کیسے آپ نے خدمت کی. ابرہا لشکر لے کر کے آیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. پوری آیات کریمہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے. کس طرح سے ہاتھی نے آپ کو سجدہ کیا، کس طرح سے ابرہا بادشاہ نے نور مصطفیٰ کو دیکھ کر کے آپ کے چہرے سے اور آپ کے جسم سے جو خوشبو ٹپکتی تھی اس کو دیکھ کر کے کس طرح سے استقبال کیا. یہ عبد المطلب ہی کی شان تھی. اور انہی کے صاحبزادے حضرت عبداللہ. میں انشاءاللہ کل کوشش کروں گا کہ کچھ عبد المطلب اور حضرت عبداللہ، پھر یہ سیرت مصطفیٰ اخلاق نبوی کی تھوڑی حدیثیں میں کوشش کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں وہ بیٹھ جائے اور میلاد مصطفیٰ کی برکتیں مل جائیں. کھڑے ہو جائیں صلاۃ و سلام کے لیے. نعرہ تکبیر.